کوشش کیجیے کہ مدرسے کے جلسے سے آپ کا فائدہ ہو، مدرسے کا بھی فائدہ ہو، یہ بھی کوشش کیجیے۔ اور یہ کوشش الحمدللہ کرتے ہی ہیں آپ۔ مدرسے کے فائدے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو مدرسے کو چندہ ملے، مدرسے کا تعاون ہو۔ الحمدللہ بہت زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ کرتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے مسلمان اکثر مسلمان کرتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر جو مدرسے چل رہے ہیں، میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، اور اس لیے کہتا ہوں کہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے، ہمیں سب کو ہر وقت یاد رہنی چاہیے کہ اس پورے ہندوستان میں لاکھوں مدرسے چل رہے ہیں، اور ان کا خرچہ سب کا ملا کر کھربوں روپے ہے، یعنی کئی ہزار کروڑ روپے ہے۔ اتنا بڑا خرچہ کسی حکومت کے بغیر اور کسی خاص مالی طاقت کے بغیر، یہ مسلمان جس کے روزگار کے معاملات بھی پریشانی کا شکار ہیں، کاروبار میں رکاوٹ ہے، کھیتی میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اور ملازمتیں تو کہاں ہیں، ایسے حالات میں چلنے والا یہ مسلمان کھربوں روپے کا خرچہ اٹھاتا ہے پورے ہندوستان میں۔ دارالعلوم دیوبند ہے، تقریباً 40 کروڑ کا اکیلے دارالعلوم کا خرچہ ہے، اور باقی اور ادارے ہیں 10 20 کروڑ والے بھی اب ہو گئے کچھ، اور 2 4 5 کروڑ والے تو بہت ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسلمان کرتے ہیں، اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ ہندوستان ہی کے مسلمان کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی بات ہے، اور خاص طور سے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ آپ کے لیے کتنی اہم، اور بھائی رکھ دیجئے، کون مانگ رہا ہے آپ سے؟ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام آپ سے لے رہے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا دین محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین نہ آپ کے پیسے کا محتاج ہے اور نہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کا محتاج ہے۔ اللہ کے دین کو کسی عالم کی، حافظ کی، قاری کی، مبلغ اور داعی کی، امیر صاحب کی، پیر صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ سیٹھ صاحب کی ضرورت ہے، نہ چودھری صاحب کی ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے 100 دفعہ ضرورت ہو وہ دین کا کام کرے، جو سمجھے کہ میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، میری ضرورت ہے۔ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ کا دین بے نیاز ہے، اور اس کا اعلان ہے باقاعدہ، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تم ٹھیک ٹھیک چلو گے تمہارے پاس رہے گا، ٹھیک نہیں چلو گے تم سے لے لیں گے، دوسروں کو دے دیں گے۔ تو یہ بات 2 وجہ سے یاد دلانی تھی، ایک تو یہ کہ ہم جو کچھ خرچ کریں، جو کچھ کام کریں، اس کو اپنا کمال نہ سمجھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کی برکت بھی آپ کو مل رہی ہے۔ برکت یہ ہے کہ ہندوستان میں آپ زندہ ہیں، ورنہ زندہ رہنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ہندوستان سے حکومت جانے کے بعد جو طاقت یہاں آئی تھی انگریزوں کی، اس کا پلان صفایا کرنے کا تھا۔ وہ چاہتے تھے مسلمان نہ رہیں، مسلمان یا تو ختم ہو جائیں، یا اگر زندہ رہیں تو مسلمان بن کے نہ رہیں، یہ ان کا پلان تھا، اور اس کے لیے انہوں نے کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ توفیق دی کہ انہوں نے دیوبند میں مدرسہ کھول دیا، اور اس کے بعد دوسری جگہوں پر مدرسے کھول دیے۔ اس کا فائدہ یہ پہنچا مسلمانوں کو کہ مسلمان ہندوستان میں رہ گئے، بچ گئے، اور مسلمان ہی بن کر بچے رہے، اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ قیامت تک کوئی ختم نہیں کر سکتا، رہیں گے انشاءاللہ، زندہ رہیں گے۔ شرط یہی ہے، یہ ذرا بات ایسی خطرناک سی ہے، مگر یہ بات ہے سچی کہ اگر مدرسوں کے ساتھ یہ معاملہ چھوڑو گے تو خطرے میں آ جاؤ گے۔ وجہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وجہ یہ کہ دین، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن
زندہ اور باقی رہنا ہے، اس کے ساتھ ہم جڑ گئے تو ہم بھی باقی رہ جائیں گے، نہیں جڑے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دونوں طرح کے نمونے موجود ہیں تاریخ میں، جہاں دین کی تعلیم ختم ہو گئی، مسلمان کچھ دنوں کے بعد ختم ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے، جہاں دین کی تعلیم باقی رہی، ہزاروں پابندیوں کے باوجود مسلمان باقی رہے۔ یہ دونوں نمونے ہمارے سامنے ہیں، تفصیل میں جانے کا اس وقت موقع نہیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے کہ مدرسے کا کام ہو، اور مدرسے کا کام بھی حقیقت میں ہمارا کام ہے۔ مدرسے کے فائدے کا ایک حصہ تو یہ ہے کہ مدرسے کو چندہ ملے، الحمدللہ ملتا ہے اور زیادہ دیں گے آپ انشاءاللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ مدرسے میں آپ کے بچے پڑھنے کے لیے آئے۔ آپ یہ حقیقت میں مدرسے کا فائدہ نہیں ہے، لیکن چونکہ مدرسے کی کارگزاری اسی سے بنتی ہے، اس لیے میں اس کو مدرسے کا فائدہ کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ بھی ہمارا فائدہ ہے کہ ہمارے بچے مدرسے سے دین سیکھ لیں۔ اس معاملے میں کمزوری چل رہی ہے۔ حساب لگائیے کہ کیا آپ میں سے ہر گھر کا ہر بچہ قرآن پڑھا ہوا ہے؟ ہر گھر کا ہر بچہ نہیں ہے نا قرآن پڑھا ہوا؟ کیوں نہیں ہے؟ قرآن پڑھنا کیا آپ کے خیال میں اختیاری چیز ہے، آپشن ہے، پڑھیں تو بھی اور نہ پڑھیں تو بھی اختیار ہے؟ سوچیں اس بات کو ذرا۔ ایک آدمی روزی روٹی کے لیے اسکول میں پڑھے، بہت اچھی بات ہے، کالج میں پڑھے، یونیورسٹی میں پڑھے، نہ پڑھے یہ بھی ایک آپشن ہے، برا آپشن ہے، میں اچھا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ روٹی پھر بھی مل جائے گی، پاوڑا کھود کے مل جائے گی۔ کیوں جی؟ بھوکے تو نہیں رہتے۔ بلکہ ایک جگہ تو میں نے یہ کہا کہ بے روزگار پڑھے لکھوں میں زیادہ دیکھے یا ان پڑھوں میں؟ پڑھے لکھوں میں زیادہ ملتی ہے، اس لیے کہ پڑھ لکھنے کے بعد بیچارہ مزدوری تو کر نہیں سکتا اور ملازمت ملتی نہیں اس کو، تو وہ بے روزگار پڑا ہے۔ وہ بیچارہ جو ان پڑھ ہے وہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ نہیں صحیح، وہ مزدوری وہ نہیں صحیح، وہ صحیح وہ نہیں، تو وہ صحیح وہ کر ہی لیتا ہے کچھ نہ کچھ۔ میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پڑھا چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے، یہ برا آپشن ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں پیٹ بھرنے کے لیے فرض نہیں ہے پڑھنا، بغیر پڑھے بھی پیٹ بھر جاتا ہے، مگر قرآن پڑھے بغیر جنت نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے دو اختیار نہیں ہے، روزی روٹی کے لیے دو اختیار ہو سکتے ہیں، مگر آخرت میں جنت میں جانے کے لیے تو کیا وہاں بھی ہے یہ خیال میں کہ موقع ملا چلے جائیں گے جنت میں، ورنہ کہیں اور چلے جائیں گے؟ ہے کچھ ایسا خیال؟ ہے ہمت وہاں جانے کی؟ دعا تو یہی کرو کہ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، اور حضور نے سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو۔ سب عمل کرتے ہیں اس پر کہ جنت بھی اللہ سے بڑی والی مانگتے ہیں، اچھی والی مانگتے ہیں، اعلیٰ درجے کی مانگتے ہیں۔ تو کیا وہاں دوسرا پہلو بھی ذہن میں ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں ہے نا، اور کہیں جانے کا ارادہ تو نہیں ہے نا۔ جب جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو دین تو سیکھنا پڑے گا جناب۔ دین کا وہ حصہ یاد رکھیں جو فرض ادا کرنے کے لیے ضروری ہے، قرآن اور دین کے ضروری مسائل، اتنا پڑھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ اس میں کوئی آپشنل مسئلہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے کہ یہ کر لو یا نہ کرو، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ سامنے رکھیے اور پھر حساب لگائیے کہ آپ کے بچے کتنے پڑھے ہوئے ہیں قرآن، بچے یا جوان، بوڑھے، پورے مجمع میں کتنے لوگ ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر مسلمان اتنا دین تو ضرور پڑھ لے۔ یہ ہے وہ پہلو جس کو میں کہہ رہا تھا کہ مدرسے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مدرسے کا چندہ ہو، ایک یہ ہے کہ آپ کا بچہ مدرسے میں آئے، اور یہ فائدہ مدرسے کا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے۔ تو یہ طے کر لیں کہ ہر بچے کو پڑھانا ہے، دین ضرور سکھانا ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے۔ بھائی یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی یہ سوچے کہ یہ مزدوری کروں یا یہ کروں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کھانا کھاؤں یا نہ کھاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ کھانا تو کھانا ہی ایک ہی آپشن ہے، دوسرا ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی قرآن پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ نہیں ہے، قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جیسے کھائے بغیر کام نہیں چلتا، ایسے ہی قرآن پڑھے بغیر، ایسے ہی نماز پڑھے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے۔
یہ تو ہوئی وہ بات. دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں سے کچھ لے کر جائیں، اور وہ یہ ہے کہ جلسے میں آپ شریک ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں تو مدرسے ہیں اور آپ دلچسپی کے ساتھ جلسوں میں شریک ہوتے ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ جلسہ ہو گیا تو اب آپ کے ماحول میں کچھ بدلاؤ نظر آئے، تبدیلی نظر آئے. کچھ ایسے لوگ ہوں جو نماز نہیں پڑھتے تھے، اب نمازی بن جائیں. نماز کی بات بار بار کرنے کو جی چاہتا ہے، اور کاش ہم سب واقعی نمازی بن جائیں. یہ کہنے والا بھی اس کا محتاج ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایسا نمازی بنا دے جیسا اللہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے نمازی چاہتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ذرا سی طبیعت خراب ہوئی تو اچھے نمازیوں کی نماز چلی جاتی ہے، ذرا سا کہیں سفر میں مجبوری ہوئی تو نماز چلی گئی آسانی کے ساتھ. لیکن جو اللہ کے پسندیدہ نمازی ہوتے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ علماء نے یہ لکھا ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے دیکھنے کے بعد لکھا ہے، افریقہ کے کسی ملک کا قصہ کہ 200-300 سال پہلے کی بات ہے. وہاں پر کچھ مسلمانوں کو کہیں سے، کسی دوسرے افریقی ملک سے کچھ مسلمانوں کو پکڑ کے لے آئے، زبردستی دھوکہ دے کر لائے ہوں گے، اور اپنے یہاں لا کے ان کو غلام بنا لیا. اور غلام ہونے کا مطلب یہ کہ اب وہ ان کو پابند کر دیا کہ تمہیں یہاں رہنا ہے اور ہمارا کام کرنا ہے، اور کوئی حق تمہارا نہیں ہے. ایک کیمپ بنا دیا ان کے لیے، 4 دیواری بنا دی، کچھ چھت پر ڈال دی ہوگی تھوڑی بہت صاحبان یا نہیں ڈالی، اس کے اندر ان کو رکھا. رات میں وہاں رہتے تھے، کھانا ملتا تھا شام کو، اور صبح کو جو کچھ بھی دیتے ہوں گے، اور پھر دن بھر کے لیے کھیتوں میں پہنچا دیتے تھے. وہ بیچارے دن بھر کھیت میں کام کرتے تھے. کئی سو آدمی تھے، وہ مستقل یہ سلسلہ تھا. تو وہ اللہ کے بندے، آپ سوچیں کہ کیسے مسلمان ہوتے تھے. عام مسلمان تھے وہ، کوئی ایسا نہیں ہے علماء تھے فلاں تھے، بیچارے مزدور تھے وہ لوگ. لیکن وہ ایسی حالت میں کہ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتے تھے اور نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. ایسی حالت میں شام کو وہ تھکے ہوئے آتے تھے اس کیمپ کے اندر، وہاں ان کو کھانا دے دیا جاتا تھا. اب صبح کا تھکا ہوا آدمی پورے دن کا کھانا کھا کے کیا حال ہوگا اس کا؟ لیٹنے کو جی چاہے گا. مگر وہ انتظار کرتے تھے کہ ان کا جو پہرے دار ہے وہ سو جائے. جب وہ سو جاتا تھا تو یہ لوگ چپکے سے تھوڑے تھوڑے نکلتے تھے، اور قریب میں ایک پہاڑی تھی، وہاں جا کر صبح سے شام تک کی 5 نمازیں پڑھا کرتے تھے. اس تھکن کی حالت میں پابندی سے روزانہ اپنی نمازیں پوری کرتے تھے. اس طرح کئی سال گزرے، اور اس کے بعد کچھ حالات ہوئے، کسی قوم نے، دوسرے دشمن نے حملہ کیا اس ملک پر، تو اب انہیں لڑنے والوں کی ضرورت پڑ گئی. تو ان سے کہا کہ تم ہماری طرف سے لڑو تو ہم تمہیں انعام دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہاری طرف سے لڑیں گے، مگر ایک شرط ہے ہماری. شرط یہ ہے کہ اگر تم جیت گئے تو تم ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دے دینا. یہ شرط رکھی اللہ نے، اور کوئی شرط نہیں رکھی. اس طرح سے ہوتے ہیں پکے نمازی اور پکے مسلمان. تو سوچئے ذرا ہمارے ہاں نماز کا کیا حال چل رہا ہے. پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. اللہ کی مدد جہاں تقسیم ہوتی ہے وہاں ہم جاتے نہیں، تو مدد گھر تھوڑی آئے گی بیٹھے بیٹھے. کم سے کم نمازی بن جائیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں آج سے یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں گے. ایک بہت زیادہ ضرورت کی چیز یہ ہے کہ ہر آدمی غور کرے کہ اس کی زندگی میں کون کون سے گناہ چل رہے ہیں. گناہ ہم سب سے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی پیچھا لیتا ہے، اور ہم جو ہیں شیطان کے نام پہ بہت سارے گناہ کر لیتے ہیں کہ جی شیطان نے کرا دیا کیا کریں. ٹھیک ہے، ہو گیا. لیکن یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں گناہوں کا سلسلہ چلتا نہ رہے، جاری نہ رہے، ختم ہو جائے. اس لیے کہ گناہ کا مطلب ہے اللہ کی نافرمانی. گناہ اللہ کو ناراض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دنیا میں رہتے ہیں. آپ سوچیں ذرا، ساری دنیا پہ اللہ کی حکومت ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں ہمارا، اور پھر ہم دھڑلے سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو خطرناک بات ہے نا.
ہم ہر وقت اللہ کی پکڑ کے خطرے میں رہتے ہیں. بچنے کی کوئی صورت نہیں سوائے توبہ کرنے کے. وہ ایک بزرگ تھے ابراہیم ادھم، ان کا قصہ لکھا ہے کہ ان سے کسی نے یہ کہا تھا کہ جی گناہ چھوٹتے نہیں ہیں اور جہنم کے عذاب سے بھی ڈر لگتا ہے، تو کوئی ایسی ترکیب بتا دو کہ گناہ بھی چلتے رہیں اور پکڑ بھی نہ ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہے ترکیب ایسی، سنو. ایسا کرو کہ جب گناہ کیا کرو تو اس دن جو ہے اللہ کی دی ہوئی روزی نہ استعمال کیا کرو، اللہ کی نعمتیں استعمال نہ کیا کرو. اللہ میں پکڑ کریں گے تو کہہ دینا کہ جی گناہ کیا تھا تو ہم نے آپ کو کیا دیا تھا، آپ کی کوئی چیز استعمال نہیں کی تھی. تو اس نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا، اللہ کی تو ہر نعمت اللہ کی نعمت ہے، سانس بھی اللہ کی نعمت ہے، پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، کھانا بھی اللہ کے، اب اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کی نعمتیں تو استعمال کرنی پڑیں گی. انہوں نے کہا پھر اچھا ایسا کرو کہ جب کہیں گناہ کی ضرورت پڑے، گناہ کو جی چاہے، تو ایسی جگہ چلے جایا کرو جہاں اللہ تعالیٰ نہ دیکھے، چھپ کے کر لیا کرو اللہ میں سے. تو اس نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ سے کہاں چھپ سکتے ہیں، وہ تو ہر جگہ دیکھ لیں. کہا پھر ایسا کرو ایک صورت اور ہے، اللہ کی دنیا سے الگ کہیں چلے جایا کرو، کسی اور دنیا میں. تو اس نے کہا جی کون سی دنیا ایسی ہے جو اللہ کے علاوہ اللہ سے ہٹ کے ہے، ساری دنیا تو اللہ ہی کی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا پھر ایک کام ہے، گناہ کرتے رہو اور جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہہ دینا کہ دیکھو بھائی میں نے بہت گناہ کر رکھے ہیں، اگر میں توبہ کے بغیر چلا گیا تو جہنم ہوگی، ذرا تم رک جاؤ میں توبہ کر لو پھر چلیں گے. تو اس نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتا، وہ فرشتہ تو بتا کے بھی نہیں آتا اور ہمارے کہنے سے رکے گا کب وہ. تو انہوں نے کہا اچھا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. تو اچھا پھر ایسا ہے کہ عذاب وغیرہ کا سلسلہ تو قبر میں جب منکر نکیر آتے ہیں اور وہ سوال جواب کرتے ہیں تب کچھ ہوتا ہے. منکر نکیر آئیں گے تو ان سے کہہ دینا کہ میں تمہارے سوال کا جواب نہیں دیتا. اس نے کہا جی وہ فرشتوں کو کون روکے گا، وہ تو آ کے مجھے پکڑ لیں گے، وہ تو جواب دینا ہی پڑے گا. تو انہوں نے کہا اچھا چلو قبر میں تو جو کچھ بھی ہوگا وہ تھوڑا ہی بہت ہوگا، اصل تو جنت جہنم کا فیصلہ جو ہے وہ قیامت میں ہوگا. تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو سنائیں گے اور یوں کہیں گے کہ اس نے بہت گناہ کر رکھے ہیں، اسے جہنم میں لے جاؤ، اور فرشتے تمہیں لے جانے کے لیے تیار ہوں گے، تو تم جانا مت، کہہ دینا کہ میں جہنم میں نہیں جانے کا، میں تو جنت میں جاؤں گا. تو اس نے کہا جی وہ فرشتے اگر مجھے پکڑ لیں گے تو میں کیسے چھڑاؤں گا، وہ تو لے کے چلے جائیں گے، تو ان کی طاقت تو بہت ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے بندے جب تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو اللہ کی نافرمانی کو کیوں نہیں چھوڑتا، کیوں اس چکر میں ہے کہ گناہ کرنے کا موقع ملے. اللہ سے ڈر، جس اللہ کی اتنی قدرت ہے کہ جس قدرت سے تو کہیں باہر نہیں نکل سکتا، اس کی نعمتوں کو استعمال کیے بغیر تو رہ نہیں سکتا، اس کی نگاہوں سے چھپ کے کوئی کام کر نہیں سکتا، اس کی دنیا سے نکل کے جا نہیں سکتا، اس کے فرشتوں کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، تو اس کی نافرمانی ہی کیوں کرتا ہے. اللہ کے بندے گناہ چھوڑ دے، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے. تو سب سے یہ گزارش ہے کہ آج سوچنا بیٹھ کر اکیلے میں، سارے جوان سارے لوگ سوچیں کون کون سی غلطی ہو رہی ہے اور ارادہ کریں نمبر 1 پر کہ ہم گناہ چھوڑیں گے. اللہ توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ گناہ چھوڑ، ابھی کر لو توبہ، دل میں نیت کر لو اے اللہ ہم گناہ چھوڑنے کی نیت کر رہے ہیں، اے اللہ ہم سبھی نیت کر رہے ہیں ہم سے ہمارے گناہ چھوڑوا دیجیے عافیت کے ساتھ، اور جو اب تک گناہ کیے ہیں وہ معاف کر دے اللہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ گناہ پھر ہوگا، ایک دم سے نہیں چھوٹے گا. اگر ایمانداری سے چھوڑنے کا ارادہ ہے تو کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لو اور محنت کرو اس کے لیے، انشاءاللہ پھر آسانی ہو جائے گی. لیکن پھر بھی ممکن ہے گناہ ہونا، اور اس کے بغیر تو بہت آسان ہے. تو کم سے کم اتنا تو کر لو بھائی کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی ہونے کے بعد ہی کم سے کم اللہ کے سامنے رو کے توبہ کر لیا کرو، اللہ سے معافی تو مانگ لیا کرو. اگر دنیا کے کسی بڑے آدمی سے بگاڑ ہو جائے، پردھان جی سے بگاڑ ہو جائے، تو بتاؤ فکر ہوگی یا نہیں کہ یہ نقصان نہ پہنچا دیں؟ کوشش کرو گے یا نہیں کہ جلدی سے معاملہ ٹھیک کر لیں؟ بتاؤ ہے یا نہیں؟ کسی نیتا سے، کسی لیڈر سے، کسی حاکم سے بگاڑ ہو گیا
تو جلدی سے جلدی سدھارنے کی کوشش کریں گے یا نہیں؟ وہ جو احکم الحاکمین ہے وہ تو سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، جب اس سے بگاڑ ہو رہا ہے تو اسے سدھارنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، انسان ہو تم، گناہ ہو گیا، کوئی بھی گناہ ہو گیا، تو یہ سوچو کہ میں نے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کیا ہے، اب مجھے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، تو اپنے گناہ کو چھوڑو اور اللہ سے توبہ کرو۔ اگر روزانہ بھی غلطی ہو تو روزانہ توبہ بھی کرو، انشاءاللہ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور اللہ سے یہ بھی دعا مانگتے رہو کہ اللہ مجھ سے چھوٹ نہیں رہا گناہ۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، جیسے نشے کی عادت ہے، نشے کی عادت جسے لت لگ گئی تو پھر جلدی سے چھوٹتی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بعض لوگ نمازی بھی بن جاتے ہیں اور نشہ نہیں چھوٹتا، یہ انتہائی عجیب سی چیز ہے۔ تو اگر چھوٹ بھی نہیں رہا گناہ تو اللہ سے روزانہ یہ دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں گناہ کروں، لیکن یہ چھوٹتا نہیں ہے، اللہ چھڑانے کی طاقت آپ کے پاس ہے، میں تو کمزور ہوں مگر آپ چھڑا سکتے ہیں، اللہ میرا گناہ چھڑا دیں۔ تو یہاں سے ایک یہ بات طے کر کے چلیے آج انشاءاللہ کہ ہر آدمی غور کرے گا اس کی زندگی میں کون سا گناہ چل رہا ہے۔ سب کے گناہ ایک جیسے نہیں، ہر ایک کے الگ الگ ہیں۔ ہر آدمی سوچے مجھ سے فلاں گناہ ہوتا ہے، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ سے توبہ بھی کریں، معافی مانگے اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچنا آسان کر دے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپس کے جو معاملات ہیں ان کو بھی ٹھیک کر لو بھائی، کبھی بھی موت آ جاتی ہے، کوئی بھی مر جاتا ہے، دیکھا ہے نا، دیکھا ہے آپ نے؟ کیا یہ بھی دیکھا ہے کہ مرنے والے کی جتنے لوگوں سے لڑائی تھی سب سے معاملہ صاف کرنے کا موقع ملا اس کو؟ نہیں ملا نا۔ پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے وہ لے کر کے میرا حق اس کے ذمہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو کوشش کرو کہ آپس میں معاملات ٹھیک رہیں، لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو تو سب سے اچھی بات ہے۔ لڑائی جھگڑے ہوتے کیوں ہیں معلوم ہے آپ کو؟ لڑائی ہوتی ہے بڑائی کے لیے، بڑائی دماغوں سے نکال دو۔ ہماری بڑائی کیا ہے؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں اللہ کے سامنے، تو ہم اپنی بڑائی کے لیے کیوں لڑتے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دے بہت اچھا، ہم اللہ سے عزت مانگیں، اللہ سے مانگیں، اس کی عزت پر نہ لڑیں۔ اور کم سے کم الیکشن کے مسئلوں میں تو بالکل ہی لڑنا چھوڑ دیں اللہ کے واسطے۔ مسلمانوں کو اگر کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو یہ الیکشنی جھگڑے تو ختم کرنے پڑیں گے۔ مصیبت کتنی بڑی ہے، ایک الیکشن میں جھگڑے ہوتے ہیں اور اگلے الیکشن تک چلتے ہیں، اور دونوں کے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور کس کی جیب میں جاتے ہیں؟ تیسرے کی جیب میں جاتے ہیں، جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بے وجہ کے جھگڑے ہوتے ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی دشمنی میں ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ کسی کی دشمنی تمہیں ناانصافی میں نہ ڈال دے، اور یہاں یہی ہوتا ہے۔ تو یہ مزاج چھوڑ دیجئے، اپنی بڑائی کے چکر میں مت رہیے۔ قسم کھا کر ہم کہہ سکتے ہیں آپ سے کہ بڑائی اور عزت تو دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں، آپ کی کوشش سے نہیں ملتی۔ اللہ سے اپنا معاملہ ٹھیک رکھو گے تو عزت بھی ملے گی اور بڑائی بھی ملے گی انشاءاللہ۔ دوسرے کی عزت کو کم کر کے، دوسرے کی عزت کو ختم کر کے، دوسرے کو نقصان پہنچا کے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بالکل بیوقوفی کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا یقین صحیح نہیں ہے۔ یہ بات مسلمان کے ایمان کا حصہ ہونی چاہیے کہ جس طرح روزی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اسی طرح عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، تو اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے تو اس سے حسد کرنے کے بجائے اپنے اللہ سے مانگیے۔ بات فقط یہ کہنی تھی کہ آپس کی لڑائی جھگڑے جو ہیں ان کو نمٹائیے، ان کو ختم کیجیے، خدا کے واسطے آپس کے معاملات کو ٹھیک کیجیے۔ آپ کا پیسہ بھی بچے گا، آپ کا وقت بھی بچے گا، عزت بھی بڑھے گی اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی مزاج کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل سے اس مدرسے کو بھرپور ترقی عطا فرمائے اور یہاں کے کاموں میں آسانی اور قبولیت عطا فرمائے۔